السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس گزرے ہوئے سال میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت احمدیہ پر نازل ہوئے ہیں، ان کا ذکر آج کے دن ہوتا ہے اس وقت کی تقریر میں. پہلے ایک مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 355 ہے. ان نئی جماعتوں کے علاوہ 855 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. نئی جماعتوں کے قیام میں کانگو کنشاسا سر فہرست ہے. یہاں اس سال 40 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر تنزانیہ ہے جہاں 36 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. تیسرے نمبر پر سیرا لیون ہے جہاں اس سال 31 نئی جماعتیں بنی ہیں. اس کے علاوہ نائجیریا میں 24، نائجر میں 23، لائبیریا میں 22، بینن میں 15، بورکینا فاسو میں 13، سینیگال میں 12، مڈغاسکر میں 11 اور مالی، ساؤتھے میں، آوی کوسٹ اور گنی کناکری میں 10 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. اسی طرح گنی بساؤ میں 9، گھانا میں 8، ٹوگو اور بنگلہ دیش میں 7، ہالینڈ میں 6، سینٹرل افریقہ اور UK میں 5 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. اسی طرح مزید 19 ممالک ہیں جن میں کسی میں 1، کسی میں 2 اور کسی میں 3 جماعتوں کے قیام عمل آیا ہے. یہ نئی جماعتوں کے قیام کے دوران بعض واقعات ہوئے ہیں. ان میں سے بھی ایک ذات بیان کر دیتا ہوں. وہ لوگ انچارج گیمبیا لکھتے ہیں کہ ہماری تبلیغی ٹیم نیا مینا ویسٹ ڈسٹرکٹ کے عرفات نامی گاؤں میں گئی. سب سے پہلے گاؤں کے سربراہ کو احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا. اس نے بتایا کہ وہ پہلے سے ہی احمدیت کے بارے میں جانتا ہے اور وہ اس بات کا قائل ہے اور یقین رکھتا ہے کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے. اس نے بیعت فارم کی درخواست کی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے خاندان کے ساتھ دستخط کر دیے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم گاؤں کے امام کے پاس گئے جن کا نام علی بوئے ہے، جس کی عمر 69 سال ہے. اس کو احمدیت کا پیغام پہنچایا اور امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں بیان کی. بیعت کی 10 شرائط پڑھ کر وہ لاجواب رہ گیا اور کہا کہ کیا احمدیت کا مطلب یہی ہے؟ ہم نے مثبت جواب دیا. امام نے کہا یہ پیغام خالص اسلام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. میں نے آج سے سچا اسلام پایا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا
اور 3 بار اللہ اکبر اور 7 بار الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً بیعت پہ دستخط کر دیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم امام کے ساتھ مسجد میں گئے، نماز ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ جب مسجد پہنچے تو اس نے مائکرو فون پر اعلان کیا کہ گاؤں کے سبھی لوگ مسجد میں آئیں کیونکہ ہمارے پاس بہت اہم مہمان ہیں۔ چنانچہ نماز کے بعد تبلیغی پروگرام شروع ہوا۔ تبلیغی پروگرام کے آخر پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی دن 566 افراد بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوئے اور اس طرح یہاں نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ واقعات تو بے شمار ہیں۔ امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ لوکل مشنری عرفان صاحب بتاتے ہیں کہ خاکسار سیتوکا گاؤں میں تبلیغ کے لیے گیا جہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ اس گاؤں کے چیف نے تمام لوگوں کو بلوایا اور میرا پیغام سننے کو کہا۔ کہتے ہیں خاکسار نے احمدیت کا تعارف کروایا اور اسلام کی خوبصورت تعلیم ان کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد چیف صاحب نے برملا کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس جیسی خوبصورت تعلیم نہیں سنی اور نہ دیکھی، اور بہت متاثر ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں میں 50 سے زائد افراد نے احمدیت قبول کی اور اس طرح یہاں نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ امیر صاحب لائبیریا کی بھی رپورٹ ہے، جہاں بھی ایک جگہ گئے جہاں ایک شخص ملا بین اللہ صاحب، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ایک لام مذہب قسم کا انسان ہوں لیکن ہمیشہ سچے مذہب کی تلاش میں رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں بھی صرف عیسائیت اور روایتی افریقن مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی رہتے ہیں، لیکن میں کبھی ان کی طرف مائل نہیں ہوا۔ آج پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں کوئی اسلام کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ لوگوں کی باتیں سن کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں آنا میری دعاؤں کی قبولیت کا پھل ہے اور میرا دل اسلام کے پیغام سے مطمئن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب مجھے خدا تعالیٰ سے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ معلم صاحب نے بتایا کہ آپ اس پر خدا کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور آپ کا یہ وقتی جوش نہ ہو۔ بعد میں وہ معلم صاحب کو اپنی دکان پر لے گئے جہاں وہ دوسری اشیاء خورد و نوش کے ساتھ شراب بھی بیچتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں تو کیا شراب کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس کاروبار کو چھوڑ کر اسلام میں احمدیت میں داخل ہوں گا۔ چنانچہ معلم صاحب کے اگلے وزٹ پر موصوف نے اپنی فیملی سمیت اسلام احمدیت میں داخل ہونے کا اعلان کیا، بلکہ بعد میں ان کے رابطوں اور معلم صاحب کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ 30 کے قریب افراد اسلام میں احمدیت میں شامل ہوئے۔ اس طرح بھی یہاں نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، ان کو چھوڑتا ہوں میں۔ نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد۔ جماعت کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی، ان کی مجموعی تعداد 209 ہے، جن میں سے 147 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 62 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ دوران سال مختلف ممالک میں تعمیر ہونے والی مساجد کی تفصیل اس طرح ہے۔ افریقہ میں گھانا میں اس سال 20 مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور اس طرح مساجد کی کل تعداد 762 ہو چکی ہے۔ سیرا لیون میں 8 مساجد کی تعمیر ہوئی، 7 بنی بنائی عطا ملی ہوئی۔ اس طرح ہماری وہاں مساجد کی تعداد 1556 ہے۔ نائجیریا میں 4 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں، وہاں مساجد کی تعداد 1400 ہے۔ بینین میں 15 نئی مساجد بنی ہیں، 3 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، وہاں 255 مساجد ہیں۔
تنزانیہ میں اس سال 12 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں، کل تعداد 232 ہے۔ بورکینا فاسو میں اس سال 7 مساجد تعمیر ہوئی ہیں، 2 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ یہاں بھی مساجد کی تعداد 495 ہے۔ کانگو کنشاسا میں اس سال 5 مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ آئیوری کوسٹ میں 191 یہاں تعداد ہے کل مساجد کی۔ آئیوری کوسٹ میں اس سال 5 مساجد تعمیر ہوئی ہیں، 1 بنی بنائی ملی۔ بڑی جو کل تعداد ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں، مختصر بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح مالی میں دوران سال 5 مساجد تعمیر ہوئیں۔ لائبیریا میں اس سال 2 مساجد تعمیر ہوئی، 16 بنی بنائی عطا ہوئیں۔ گیمبیا میں دوران سال 4 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں، 5 بنی بنائی عطا ہوئی۔ گنی بساؤ میں اس سال 8 مساجد کی تعمیر ہوئی ہے اور 8 مساجد بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ نائجر میں اس سال 4 مساجد بنی ہیں۔ یہ نیا ملک ہے اس لحاظ سے کہ گزشتہ 20-25 سال سے یہاں جماعت قائم ہے، تقریباً باقاعدہ جماعت کا نظام جو ہے۔ اس طرح کل مساجد یہاں 198 ہو چکی ہیں۔ کیمرون میں اس سال 2 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ یوگنڈا میں اس سال 4 مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ سینیگال میں اس سال 2 مساجد تعمیر ہوئی ہیں، ان کا اضافہ ہوا ہے اور 2 مساجد بنی بنائی ملی ہیں۔ گنی کناکری میں 5 بنی بنائی مساجد عطا ہوئی ہیں۔ چاڈ میں دوران سال 1 نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ برونڈی میں 1 نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ سینٹرل افریقہ میں 1 نئی مسجد بنی ہے۔ کینیا میں 1 نئی مسجد کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹوگو میں 2 مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ کانگو برازیل میں 1 مسجد کا اضافہ ہوا ہے۔ ایکویٹوریل گنی میں 1 مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ مڈغاسکر میں بھی 1 نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اس سال 9 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ انڈونیشیا میں اس سال 6 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 2 مساجد کے اضافہ ہوا ہے۔ برما، نیپال اور فلپائن میں بھی 1 مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ جرمنی میں 100 مساجد کے منصوبے کے تحت دوران سال 5 مساجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ اس طرح ان کی مساجد کی تعداد 64 ہو چکی ہے۔ فرانس میں بھی دوران سال 2 مساجد کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں 1 مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ بیلیز میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد احمدیہ مسجد نور کا افتتاح اس سال فروری میں ہوا۔ اس موقع پر ملک سے بعض سرکردہ شخصیات بھی شامل ہوئیں۔ وہاں اورنج واک ٹاؤن کے میئر نے کہا کہ لوگ محض احمدیت کے لائے عمل کا تصویری تصور نہیں دیکھتے، بلکہ آپ لوگ تو نوجوانوں کو تاریک گڑھوں سے نکال کر روشنی میں لا رہے ہیں۔ آپ ان کے وہ پہلو روشن کر رہے ہیں جو پہلے کبھی روشن نہیں کیے گئے۔ آپ انہیں مواقع مہیا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں۔ یہ ہے جو احمدیت کر رہی ہے۔ ملک کے وزیر اعظم جان برشانو بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا، میرے لیے باعث افتخار ہے کہ مجھے احمدیہ مسجد آنے کا موقع ملا ہے۔ جو شاندار خدمات آپ بیلیز میں بجا لا رہے ہیں، ہم ان کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا خالق آپ پر اور آپ کے خاندانوں پر اور آپ کے کاموں پر رحمت فرماتا رہے۔ بیلیز شہر کے میئر برنارڈ واگنر صاحب نے کہا، ہمارا شہر جماعت احمدیہ کا شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے کاموں میں شراکت کر رہی ہے۔ یہ شراکت بہت باثمر ہے۔ ہم کھیل، تعلیم، سماجی خدمات اور ہمسائیگی کی تعمیر و ترقی میں آپ کی غیر معمولی شراکت کا اعتراف کرتے ہیں۔ چیسٹر ولیم کمشنر پولیس نے بھی تاثرات پیش کیے کہ میں بطور پولیس کمشنر جماعت احمدیہ کی بیلیز میں مساعی پر شکر گزار ہوں۔ آپ اکثر اوقات گلیوں میں نوجوانوں کو بھٹکتا دیکھتے ہیں
اور ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی مفید کام نہیں ہوتا، نہ کوئی ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن میں وہ نہ صرف مصروف رہیں بلکہ ان پر نگاہ بھی رکھی جائے۔ ایک طرف تو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو بیٹھ کر صرف باتیں بناتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، اور جماعت احمدیہ حقیقت میں بہت سی ایسی مسائل میں متحرک ہے جو نوجوانوں میں بہتر تبدیلی لانے کا باعث بن رہی ہے۔ مساجد سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ جہاں اسلام کو کوئی نہ جانتا ہو وہاں مسجد بنا دو تو تعارف شروع ہو جائے گا۔ اس طرح اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے اور تعارف ہو رہا ہے۔ امیر صاحب نائجر واقعات میں سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جماعت صحرا میں تاوا شہر سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ صرف ایک کچی سڑک تاوا شہر کو تاسومو شہر سے ملاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے بیابان اور صحرا ہے جو 40 کلومیٹر طویل ہے، اور اس جماعت تک پہنچنے کے لیے 25 کلومیٹر کا صحرا ہے، اور دھنسا دینے والی مٹی ہے، ریت ہے۔ صحرا میں قائم اس جماعت میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہونے سے پہلے بہت سے چیلنجز درپیش تھے، جن میں سے ایک بڑا چیلنج کنسٹرکشن کا سامان سیمنٹ وغیرہ پہنچانا تھا۔ کوئی ٹرک یا گاڑی سامان لے جانے کو تیار نہیں تھے۔ جو راضی ہوئے انہوں نے منہ مانگی رقم کا مطالبہ کیا۔ پھر کہتے ہیں ہم نے یہاں، انہوں نے مجھے بھی لکھا دعا کے لیے، کام کا آغاز کر دیا۔ 40 کلومیٹر سڑک تک سامان لے جانے والے ٹرک دستیاب تھے، لیکن اصل مسئلہ آگے 25 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کا تھا۔ گاؤں تک سامان کس طرح پہنچایا جائے؟ اس پریشانی کے عالم میں پھر انہوں نے دعا کے لیے کہا تو کہتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ جماعتی ممبران جن کے پاس بیل گاڑی تھی وہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ٹرک 40 کلومیٹر تک سامان لے آئے تو آگے 25 کلومیٹر وہ اپنی بیل گاڑی پر سامان لے آئیں گے، چاہے کتنے ہی چکر لگانے پڑیں یا کتنا ہی وقت صرف ہو۔ اس طرح بیل گاڑیوں کے ذریعے لمبا سفر کر کے تعمیر کا سامان منتقل ہوتا رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں میں بھی جماعت احمدیہ کی مسجد تعمیر ہوئی اور اس کا افتتاح بھی ہوا۔ اس طرح تنزانیہ کے اندر سے لکھے ہیں لوگوں نے واقعات، فجی سے لکھتے ہیں، وہاں کے والے کانگو کنشاسا، کہ مولم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سنی امام کی اہلیہ ہماری مسجد میں نماز ادا کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہاں دل اطمینان اور سکون پاتا ہے، نیز جماعت کا باہمی بھائی چارہ اور محبت اس کی وجہ ہے۔ مساجد کی تعمیر میں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا بھی، اللہ تعالیٰ کے فضل بھی نظر آتے ہیں، ان کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ امیر صاحب بورکینا فاسو لکھتے ہیں کہ بوبو جلاسو کی ایک جماعت سورو کوڈنگا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد کی تعمیر کی توفیق ملی۔ یہ گاؤں مشرق تھا، صرف 2-3 گھر احمدی ہوئے تھے۔ غیر احمدیوں نے بہت کوشش کی اور مسجد کی تعمیر کے لیے سامان بھی لے کر آئے، اور نوبائین سے کہا کہ جماعت چھوڑ دیں، ہم مسجد بنا کر دیں گے، لیکن ان مخلصین نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں جب بھی مسجد بنے گی وہ جماعت احمدیہ کی ہی بنے گی، اور ان نوبائین نے پتھروں سے حد بندی کر کے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو اب یہاں امسال خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق ملی۔ لمبے واقعات جو ہیں اس سلسلے میں میں چھوڑ رہا ہوں، مختصر سے بیان کر دیتا ہوں۔ مبلغ انچارج کٹک اڈیشہ سے کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کوٹپلا کی ایک ہندو عورت، ان کے پاس جماعتی وفد گیا مسجد کے لیے زمین خریدنے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے روز جماعتی وفد دوبارہ اس خاتون کے پاس گیا
تو کہنے لگی کہ جو بھی اور جتنی بھی زمین آپ لوگوں کو چاہیے لے لیں. کہتے ہیں اس پر ہم بڑے حیران ہوئے اور وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ چند دن قبل خواب میں دیکھا تھا کہ میرے پاس 4 آدمی آئے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ مسجد چلو. تو میں نے یہ کہتے ہوئے منع کیا کہ میں مسجد کیوں چلوں، میرا وہاں کیا کام ہے. تب اذان ہوئی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب مسجد کے لیے بغیر پیسے کے زمین دوں گی. چنانچہ انہوں نے 5 گھنٹی زمین جماعت کو تحفتاً دی، جہاں ایک خوبصورت مسجد بنی ہے اور باجماعت 5 وقتہ نماز بھی شروع ہو گئی ہے. 5 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ ایکڑ کا 8واں حصہ، تقریباً 1 کنال. پھر مسجد گرانے والوں نے مسجد کی دوبارہ تعمیر میں مدد کی. اس بارے میں صوبہ وسطی جاوا کے ایک علاقے کے بارے میں امیر صاحب لکھتے ہیں، مخالفین نے تقریباً 20 سال قبل ہماری مسجد پر حملہ کر کے جلا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جماعت کو وہاں مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کی توفیق مل رہی ہے. وہ لوگ جو 20 سال پہلے جماعت کے مخالفین میں تھے وہ اب جماعت کے دوست بن گئے ہیں. جب مسجد کی چھت ڈالنے لگے تو پتہ چلا کہ اس میں سے 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، لیکن اس وقت قریباً 100 غیر احمدی افراد، جن میں سے کئی افراد جو 20 سال پہلے کے ہونے والے حملے میں شامل تھے، ہماری مدد کی غرض سے مل کر کام کرنے کے لیے آئے اور اس طرح لنٹر ڈالنے کا کام صرف آدھے دن میں مکمل ہو گیا. انڈونیشیا کا ایک واقعہ اور ہے. امیر صاحب لکھتے ہیں کہ مغربی کالیمنتان میں جماعت احمدیہ کی مسجد کو نقصان پہنچانے پر رد عمل دیتے ہوئے انڈونیشین لیگل ایڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے کہا کہ اس مسجد کا انہدام مغربی کالیمنتان کے گورنر سنتانگ کے ریجنٹ کے عدم برداشت کی پالیسی کی پیروی ہے. موصوف نے کہا کہ ان دونوں نے مسجد کے انہدام کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا اور سول سروس پولیس یونٹ کے سربراہ کو درآمد پر مقرر کیا. پھر کہتے ہیں کہ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ ریاست ہر شہری کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی کی ضمانت دیتی ہے. تو محمد اسنور صاحب نے کہا کہ وہ صدر مملکت اور وزیر داخلہ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ سنتانگ اور مغربی کالیمنتان کے گورنر کو سخت سرزنش کریں اور پابندیاں لگائیں اور گورنر کو ہر قسم کی آئینی خلاف ورزیوں کو روکنے کا حکم دیں. تو بہرحال انہوں نے کہا اس سے آگے پھر ان کے مطابق عمل بھی ہوا. مسجد کی تعمیر کے ساتھ بیعتیں بھی وابستہ ہیں. مولک انشاء صاحب میں لکھتے ہیں کہ ایک اسکول ٹیچر اودری صاحب جو مذہباً عیسائی تھے، ہماری مسجد کے بالکل ساتھ ان کا گھر ہے. مسجد کی تعمیر کے دوران ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مسلمان غیر آئینی کام کیوں کرتے ہیں؟ میرے گھر کے بالکل پاس آپ کی مسجد بن رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ یہاں فساد پھیلائیں گے. اس پر ان کو اسلام کی امن اور سلامتی کی تعلیم بتائی گئی اور بتایا گیا کہ بعض نادان مسلمانوں کے غلط رویے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور جماعت کا تفصیلی تعارف کرایا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا. پھر کچھ عرصے بعد مزید تحقیق کرنے کے بعد اسلام احمدیت میں شامل ہو گئے اور اب باقاعدہ نماز میں شریک ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے اس لیے مسجد کی صفائی میں اور میری بیوی کیا کریں گے. مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال مشن ہاؤسز میں 123 کا اضافہ ہوا ہے.
اور اس سال مشن ہاؤسز اور تبلیغی سینٹرز کے قیام کے حوالے سے پہلے نمبر پر سیرا لیون اور تنزانیہ ہیں، جہاں 14 مشن ہاؤس کا اضافہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر بینین ہے، جہاں 10 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر گھانا ہے، جہاں 9 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا۔ اس سال بورکینا فاسو اور مالی میں 7، نائجیریا اور انڈونیشیا میں 5، ہندوستان اور کینیڈا میں 4، کانگو کنشاسا، گنی کناکری، سینیگال، ماریشس، آسٹریلیا میں 3 اور گنی بساؤ، لائبیریا، مڈغاسکر، روانڈا، یوگنڈا اور بنگلہ دیش میں 2 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ سینٹرل افریقہ، کانگو، برازیل، گیمبیا، آئیوری کوسٹ، کینیا، بھوٹان، نیپال، ترکی، آسٹریا، فن لینڈ، لتھوینیا، سربیا، ہیٹی، ہنڈوراس، جمائیکا، کرگزستان اور پیراگوئے میں 1 مشن ہاؤس کا اضافہ ہوا۔ وسع مکانہ کا اس کے تحت جائیدادوں کی خرید اور عمارت کی تعمیر کا ذکر ہے۔ آسٹریلیا میں اس سال 4 مختلف مقامات پر کل $7 ملین کی باموقع جائیدادیں خریدی گئیں۔ برسبن میں 1.1 ایکڑ رقبے پہ 4 بیڈ روم کا ایک گھر بھی خریدا گیا۔ اس طرح کیلیویل جو جگہ ہے، جو بھی نام ہے تلفظ اس کا، پینرتھ میں بھی بنایا۔ بیت الہدا سڈنی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ریور سٹون میں 1.5 ایکڑ کا ایک رقبہ خریدا گیا۔ خدام الحمدی آسٹریلیا نے اپنے طور پہ پراپرٹی خریدی۔ سڈنی گیس ہاؤس کی تعمیر ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کینیڈا میں انٹرنیشنل جامعہ احمدیہ کی بڑھتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جگہ کی تلاش تھی۔ اس سال 104 ایکڑ کی پراپرٹی $11.8 ملین میں خریدی گئی۔ بیلجیم کے شہر لیج میں ایک 4 منزلہ عمارت خریدی گئی۔ فرانس نے بھی اس سال لیون کے شہر میں ایک عمارت خریدی۔ اٹلی میں موجودہ مشن ہاؤس کے قریب ایک نئی ہال نما عمارت اور قطعہ زمین خریدا گیا۔ بارسلونا میں اسپین میں جگہ خریدی گئی، 3 منزلہ عمارت ہے۔ UK میں مرکزی طور پر اسلام آباد کے قریب ایک ووڈ لینڈ جس کا رقبہ تقریباً 3 ایکڑ ہے خریدا گیا۔ وارڈن کے علاقے میں 4 نئے تعمیر شدہ مکان خریدے گئے۔ لجنہ مال ٹلفرڈ نے لجنہ مال ٹلفرڈ میں اپنا جگہ خریدی، گیسٹ ہاؤس خریدا۔ اور فارنہم میں 3 کمرشل یونٹ خریدے گئے۔ مرکزی گیسٹ ہاؤسز اور دیگر عمارات اور اسلام آباد میں بھی الگ الگ ترقیات ہو رہی ہیں۔ انصار اللہ نے بھی اپنا ایک گیسٹ ہاؤس خریدا۔ UK جماعت کے بھی کافی پراپرٹیاں اس طرح انہوں نے خریدی ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھانا میں جامعۃ المبشرین کو مزید تعمیر ہوئی ہے اس میں عمارتوں کی۔ جاپان میں بیت الحاد کی ترقیاتی منصوبہ ہے، وہاں بھی مربی کے ہاؤس وغیرہ کے لحاظ سے تعمیر ہوئی ہے۔ اسپین پیدرو آباد میں تعمیر ہوئی۔ چارڈ میں مرکزی مشن ہاؤس مولک کی رہائش بنی۔ نائجر وغیرہ، اس طرح بہت ساری جائیدادیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر ملک میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جماعت احمدیہ کا ایک خصوصی امتیاز وقار عمل ہے۔ افریقہ کے ممالک میں جماعتیں مساجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے سے حصہ لیتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعتیں مساجد اور سینٹر اور تبلیغی مراکز کی تعمیر میں بہت سارے کام جو ہیں وقار عمل کے ذریعے سے کر رہی ہیں۔ چنانچہ اس سال
108 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 68,186 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے 29,59,000 US$ کی بچت ہوئی۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے واقعات ہیں۔ پھر وکالت تصنیف کی رپورٹ ہے۔ اس سال قرآن کریم کا اسپینش ترجمہ پرنٹ کروایا گیا ہے۔ اسی طرح نئے خط منظور فونٹ جو ہے خط منظور، اس کے ساتھ انگریزی ترجمہ از مولوی شیر علی صاحب کی اطباعت کی گئی ہے۔ انگریزی کتب حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان میں 5 تصانیف جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ان کا انگریزی ترجمہ اس سال کیا گیا ہے، جس میں فتح اسلام، سر الخلافہ، لجت النور، نور القرآن، نمبر 1 2، تحفہ بغداد، اور درج ذیل کتب جو ہیں کتب کے علاوہ یہ ملفوظات جلد اہم کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے۔ سلیکٹڈ پوئمز آف مولانا مسیح علیہ السلام شائع کی گئی ہے۔ خلیفۃ المسیح اول کی کتاب رد تناسخ کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح اور بہت سارا لٹریچر ہے جو شائع کیا گیا ہے۔ بچوں کی کتابیں بھی شائع کی گئی ہیں بہت ساری، یہاں ڈسپلے بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے، بک سٹال سے بھی میسر ہیں۔ اس سال ملفوظات کی نئی 10 جلدوں پر مشتمل کمپیوٹرائز ایڈیشن کی انگلستان سے طباعت کی کارروائی کی گئی ہے، وہ پریس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلدی دستیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں مسودات تیار ہو رہے ہیں، کتابوں کے فولڈرز وغیرہ تیار ہوئے ہیں۔ روحانی خزائن کے عربی ترجمہ کی تکمیل اور اشاعت کے بارے میں رپورٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال مرکزی عربک ٹیسٹ کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی 12 کتب کا اردو ترجمہ فائنل کر کے پرنٹنگ کے لیے بھجوانے کی توفیق ملی ہے۔ اس طرح 12 کتب کی پرنٹنگ کے بعد حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی جملہ اردو کتب کا عربی ترجمہ مکمل طور پر شائع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے مرحلے میں سب ترجمہ شدہ کتب کو روحانی خزائن کی طرز پر 23 جلدوں میں شائع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عربوں کے لیے بھی ایک بڑا مواد اور لٹریچر مہیا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ترجمہ نہیں کرتے، یہ انگریزی میں، عربی میں، باقی زبانوں میں انشاءاللہ ترجمے ہو رہے ہیں۔ روحانی خزائن کے ہندی ترجمے کی تکمیل وزارت نشر و اشاعت قادیان کی رپورٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے روحانی خزائن کا ہندی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گا۔ اس میں سے کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی 88 کتب میں سے 78 کتب کا ہندی ترجمہ شائع ہو چکا ہے، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد شائع ہو جائے گا۔ جرمن زبان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا ترجمہ جو ہے 72 کتب جرمن زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سال درج ذیل 8 کتب شائع ہوئی ہیں: خطبہ الہامیہ، نجم الہدیٰ، سراج منیر، سر الخلافہ، کرامات الصادقین، اعجاز المسیح، رضالہ حام، حصہ الدوم اور تحفہ غزنویہ۔ وکالت اشاعت طباعت کی رپورٹ ہے کہ 95 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 505 مختلف کتب، پمفلٹ اور فولڈرز وغیرہ 46 زبانوں میں 67,19,372 کی تعداد میں
طبع ہوئے، جن 46 زبانوں میں لٹریچر شائع ہوا ان کی تفصیل درج ذیل ہے: عربی، اسامیز، ہنگیرین، انڈونیشین، اسامی، بلگیری، اسامیز، انڈونیشین، بلگیرین، آذربائیجانی، بنگلہ، بیمبا، بوزنین، بلگیرین، کریول، کروشین، ڈچ، انگلش، جاپنیز، کناڈا، لٹوین، لنگالا، لیگونڈا، مالے، مالٹیز، ملیالم، مراٹھی، پورچوگیز، پنجابی، شون، سلووینین، اسپینش، سندنیز، سواہیلی، تامل، توسونگ، فرینچ، جرمن، ہیبرو، ہندی، نیپالی، نارویجین، نیانجا، اوریا، تیلگو، تھائی، ٹونگ، ٹرکش۔ وہ 10 ممالک میں زیادہ تعداد میں لٹریچر شائع کیا گیا، ان میں سے نمبر 1 جرمنی ہے، جہاں 36,73,000 سے اوپر تعداد میں لٹریچر شائع ہوا، کتب شائع ہوئیں۔ ہالینڈ 5,06,000، UK 4,23,000، تنزانیہ 1,48,000، انڈیا 1,31,000، کیمرون 1,22,000، آسٹریا اور پرتگال 1,00,000، سوئٹزرلینڈ 90,000، بنگلہ دیش 78,000، زیمبیا 55,000۔ وزارت نشر و اشاعت قادیان کی رپورٹ کے بابت اشاعت یہ ہے کہ دوران سال اردو انگریزی کے علاوہ 11 زبانوں میں 102 ٹائٹل پر مشتمل 90,802 کی تعداد میں نئی کتب کی اشاعت ہوئی۔ اس طرح 11 زبانوں میں 33 ٹائٹلز پر مشتمل 35,785 کی تعداد میں کتب ری پرنٹ ہوئی ہیں۔ وکالت اشاعت ترسیل کی رپورٹ کے مطابق 22 ممالک کو 47 زبانوں میں 1,25,110 سے زائد تعداد میں کتب بھجوائی گئیں۔ مختلف ممالک میں ان کتب کی کل مالیت 4,30,000 پاؤنڈ ہے۔ جماعت کے ذریعے فری لٹریچر جو ہے 5,071 مختلف عناوین کی کتب، مختلف ممالک میں 5,071 مختلف عناوین کی کتب فولڈرز 47,51,000 کی تعداد میں مفت تقسیم کیے گئے۔ اس کے ذریعے دنیا بھر میں 82,92,000 سے زیادہ افراد تک پیغام پہنچا۔ جماعتوں میں ریجنل لائبریری دنیا کے 101 ممالک میں اب تک 606 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریوں کا قیام ہو چکا ہے، جہاں قادیان سے بھی کتب بھجوائی جاتی ہیں، لندن سے بھجوائی جاتی ہیں۔ وکالت تعمیل و تنفیذ انڈیا کی رپورٹ کے مطابق دوران سال بیرون ممالک کی جماعتوں سے موصولہ جماعتی کتب کے مطالبات پر بر وقت کتب کی ترسیل کی گئی۔ وزارت نشر و اشاعت سے رپورٹ کے مطابق 28,000 سے اوپر کی تعداد میں کتب بھجوائی گئیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کو ہندی ترجمہ کروانے کا انتظام کیا گیا۔ قادیان میں مختلف تعمیراتی پروجیکٹس مکمل کیے گئے، بعض پہ کام جاری ہے، نئی تعمیرات بھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے نظر بھی آتی ہیں۔ قادیان کی جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں تو نظر بھی آ جاتی ہیں۔ رقیم پریس اور افریقن ممالک کے احمدیہ پرنٹنگ پریس، اللہ تعالیٰ کی فضل سے رقیم پریس فارنہم کو اس سال بڑی تعداد میں جماعتی کتب اور لٹریچر طبع کرنے کی توفیق ملی۔ اس سال رقیم پریس فارنہم کے ذریعے چھپنے والی کتب کی تعداد 2,29,000 سے اوپر ہے۔ اس طرح رسالہ موازنہ مذاہب، انصار الدین، نصرت، وقف نو، رسالہ جات، مریم اور اسماعیل، چھوٹے پمفلٹ، لیفلیٹس اور جماعتی دفاتر کی اسٹیشنری وغیرہ کو شائع کرنے کی
جو چھاپنے کی توفیق ملی۔ خط منظور کے ساتھ قرآن کریم کا انگلش ترجمہ بھی نہایت دلکش اور دیگر زیب جلد کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ لندن میں ہونے والے عالمی کتب میلے میں جماعت کے سٹال پر اس قرآن کریم کو بہت پرکشش انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ غیر از جماعت مسلمانوں کی بڑی تعداد نے اس قرآن کریم کی طرز پر طباعت کی تعریف کی ہے۔ ایک عرب ملک کی مذہبی ثقافتی نمائش کے انچارج صاحب نے ہمارے سٹال کا دورہ کیا اور قرآن کریم انگلش کے ترجمہ کی اس خوبصورت انداز میں طباعت کی بہت تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کا ہدیہ بہت کم رکھا ہے کیونکہ وہ صرف 10 پاؤنڈ ہے، جبکہ ہم نے انگلش ترجمے کا ہدیہ 30 پاؤنڈ رکھا ہوا ہے۔ حکیم پریس میں جدید 2 کلر مشین کی تنصیب کی گئی ہے۔ احمدیہ پرنٹنگ پریس جو افریقہ میں ہیں ان میں 7 ممالک میں ہیں یہ: گھانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرالیون، آئیوری کوسٹ، گیمبیا اور بورکینا فاسو۔ انہوں نے بھی 5,71,000 سے اوپر شائع کیا، یہ کتب شائع کی۔ گیمبیا میں پہلی جدید 5 کلر مشین کی تنصیب ہوئی اور بڑا ماڈرن قسم پریس بن گیا یہ۔ لیفلیٹس، فلائرز کی تقسیم کا منصوبہ۔ اس سال 102 ممالک میں مجموعی طور پر 76,11,000 سے اوپر لیفلیٹس تقسیم ہوئے اور اس کے ذریعے سے 1,16,90,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ ان میں جرمنی نمبر 1 ہے، پھر UK ہے، پھر آسٹریا، ہالینڈ، سویڈن، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، پرتگال، فرانس، بیلجیم، اسپین، مالٹا، ناروے، یونان اور پولینڈ، آئرلینڈ، کینیڈا، ٹرینیڈاڈ، امریکہ، ہیٹی، بیلیز، ارجنٹائن، میکسیکو، ہنڈورس، برازیل، گیانا، جمیکا، یوروگوئے، پیراگوئے، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ۔ اور افریقہ میں جو لیفلیٹنگ کے لحاظ سے یہ جو نمایاں ملک ہیں ان میں بورکینا فاسو ہے، پھر بینین ہے، پھر تنزانیہ ہے، کیمرون، کانگو کنشاسا، پھر چاڈ، پھر سیرالیون، پھر نائجیریا، پھر کینیا، پھر زیمبیا، پھر آئیوری کوسٹ، پھر ٹوگو، پھر گھانا، پھر گیمبیا، مڈغاسکر، پھر نائجیریا، پھر مالی اور برونڈی۔ جاپان میں بھی اس سال 47,000 لیفلیٹ تقسیم کیے گئے۔ امیر صاحب اسپین کہتے ہیں ایک اسپینش احمدی کے شمال کے ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک اسپینش احمدی اسپین کے شمال کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کی آبادی 1200 کے قریب ہے، اس میں کافی پینے کے لیے رکے تو ریسٹورنٹ میں جماعت کے لیفلیٹس پڑے ہوئے تھے۔ اس پر وہ بہت حیران ہوئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جامعہ UK کے فارغ التحصیل 2019 کا جو گروپ اسپین کے شمالی علاقے میں لیفلیٹس کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے یہ لیفلیٹس ریسٹورنٹ کے مالک کی اجازت سے وہاں رکھے ہوئے تھے، جو کہ 2 سال کے بعد ہی وہ موجود تھے اور یہاں آنے والے ان کو دیکھتے اور ان سے استفادہ کرتے۔ اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں جہاں لیفلیٹس کے بارے میں مختلف قسم کے واقعات ہیں۔ پھر نمائش اور بک سٹالز اور بک فیئرس کی رپورٹ ہے۔ موصولہ رپورٹس کے مطابق 6,041 نمائشوں کے ذریعے سے 9,29,000 سے اوپر افراد نے اسلام احمدی کے پیغام تک پہنچایا۔ نمائش کے لیے 1234 سے زائد تراجم قرآن کریم تحفۃً مختلف مہمانوں کو دیے گئے۔ 4,820 بک سٹالز اور بک فیئرس کے ذریعے 11,34,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔
نمائشوں کے حوالے سے بھی انہوں نے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں. ساؤتھ آسٹریلیا کے ایک ٹاؤن ملی سینٹ میں قرآن کریم کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ایک مقامی خاتون نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک زبردست کاوش ہے، کاش میں نے اس طرح کی نمائش پہلے دیکھی ہوتی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بار بار دہرایا جانا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے اکثر یا تو اسلام کے بارے میں بالکل تھوڑا جانتے ہیں یا بالکل نہیں جانتے، اور میڈیا میں اسلام کے بارے میں منفی پیغام پیش کیا جاتا ہے. اگر لوگ خود نہیں پڑھ سکتے تو یہ نمائش ان کے لیے اسلام کی اصل تصویر کو دیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. کاش میں نے اسلام کے بارے میں پہلے سنا یا پڑھا ہوتا. ایڈلیڈ کے قریبی ٹاؤن میلر میں قرآن کریم کی نمائش اور بک سٹال لگایا گیا. ایک اسکول ٹیچر نے کہا مقامی، مجھے اس بات کا علم ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ یہاں شدت پسند، جنونیت اور عام لوگوں میں فرق بتانے کے لیے آئے ہیں. تمام مذاہب میں شدت پسند پائے جاتے ہیں اور اکثر شدت پسند کچھ غلط کام کر بیٹھتے ہیں. اس لیے آپ سب لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. آپ بہت اچھا پیغام پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان عمومی طور پر پرامن لوگ ہیں اور اچھے آسٹریلین ہیں. پھر بک فیئرز اور سٹالز میں شامل ہونے والوں کے تاثرات کے بارے میں انہوں نے رپورٹ دی ہے. دیکھتا ہوں کہ مختصر ہوئی تو بیان کر دوں گا. انڈیا کی ایک رپورٹ ہے ڈبرو گڑھ آسام کی. بک فیئر کے موقع پر ڈاکٹر صدارت شرما جو کہ مشہور ڈاکٹر ہیں اور RSS کے ضلع کے صدر بھی ہیں، جماعتی اسٹال پر آئے. موصوف اسلام کے بارے میں بہت تعصب رکھنے والے شخص تھے، مگر جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پھیلائے جانے والے اسلام کی امن پسند تعلیم کو دیکھ کر موصوف نے کہا، میری اسلام کے بارے میں جو بھی منفی سوچ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں جو کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے مجھے ملا ہے. امیر صاحب آسٹریلیا لکھتے ہیں کہ ساؤتھ آسٹریلیا میں سنڈے مارکیٹ میں اسٹال لگانا بہت مشکل ہے، کہتے ہیں، کیونکہ اکثر مارکیٹوں میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اسٹال لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. جو مارکیٹیں اجازت دیتی بھی ہیں وہ بھی مسلمانوں کا نام سن کر انکار کر دیتی ہیں. ہم نے ایک لوکل چرچ وزٹ کیا. وزٹ کے دوران ان کو جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا. آخر پر چرچ کی منسٹر سے پوچھا کہ کیا ہم پورٹ براڈن کی کمیونٹی مارکیٹ میں اسٹال لگانے کے لیے ان کا نام بطور ریفرنس کے استعمال کر سکتے ہیں. اس پر انہوں نے کہا نہ صرف اس بات کی اجازت دی بلکہ خود ہمیں اجازت لے کر دی اور 3 اکتوبر کا اسٹال بک کروا دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں تبلیغ کا ایک اور موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. جرمنی کی جماعت کے صدر لکھتے ہیں سوئسٹ کی کہ ہماری جماعت تبلیغی اسٹال لگانے کے لیے گاؤں میں گئی. جب ٹینٹ لگایا تو وہاں پولیس آ گئی. ان کو ہم نے اپنا تعارف کروایا تو کہنے لگے ہمیں علم ہے کہ آج آپ لوگوں نے یہاں اسٹال لگانا ہے. ہم لوگ آپ کے لیے ہی آئے ہیں. آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوئی یا کسی نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا. کہنے لگے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ سے روا رکھا ہوا ہے کہ مقامی پولیس اپنی نگرانی اور حفاظت میں ہمیں تبلیغ اسلام کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے. مختلف ممالک میں مقامی طور پر جماعتی رسالوں کی اشاعت کے بارے میں رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جماعت اور ذیلی تنظیموں کے تحت 24 زبانوں میں
120 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ الفضل انٹرنیشنل، جس کا اجراء 1994 میں ہفتہ روز اخبار کی شکل میں ہوا تھا اور 27 مئی 2019 سے ہفتے میں 2 روز باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے، دوران سال الفضل انٹرنیشنل کو 5 خصوصی نمبروں سمیت 101 شمارے شائع کرنے کی توفیق ملی۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے۔ الفضل کو فیس بک پر اپنا پیج شروع کرنے کی توفیق ملی۔ اس سال الفضل انٹرنیشنل کی ویب سائٹ، ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے 3 کروڑ 71 لاکھ سے زائد لوگوں تک پیغام حق پہنچا۔ ایسے احباب کی صورت کے لیے جو اردو پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں لیکن اردو سمجھتے ہیں یا کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے اردو مضامین سننا پسند کرتے ہیں، آڈیو الفضل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ موبائل فون ایپ پر آڈیو مہیا کر دی جاتی ہے۔ اب تک 1,24,000 سے اوپر لوگ ان آڈیو سے استفادہ کر رہے ہیں۔ روزنامہ الفضل آن لائن شائع ہو رہا ہے اور یہاں سے انسٹاگرام اور ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس کی بھی جو ہے کہتے ہیں فیس بک اسٹیٹس اور PDF کے ذریعے 4 لاکھ سے زائد تک پہنچ چکی ہے قارئین کی تعداد۔ الحکم جو انگریزی میں شائع ہوتا ہے انگریزی دان طبقہ کے لیے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد بڑھ رہی ہے اور غیر احمدی احباب خصوصاً متعلقہ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے دلچسپی سے سنتے ہیں اور سوشل میڈیا پر تبصرے بھی کرتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ بھی بنایا نا، آڈیو پوڈ کاسٹ۔ بہرحال یہ بھی کافی اس کی تعداد تو مجھے نظر نہیں آئی لکھی ہوئی کتنا اس وقت ہے دے پڑھنے والے۔ بہرحال یہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ریویو آف ریلیجنس کہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا اجراء فرمایا تھا 1902 میں شائع ہوا تھا پہلی دفعہ، اس کو 120 سال ہو چکے ہیں۔ یہ رسالہ انگریزی میں ماہوار، جرمن میں انگریزی میں ماہوار اور جرمن میں ہر دوسرے ماہ، جبکہ فرینچ اور اسپینش میں سرماہی شائع ہو رہا ہے۔ دوران سال یہ رسالہ انگریزی، فرینچ، اسپینش اور جرمن زبانوں میں 2 لاکھ سے زائد تعداد میں پرنٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریویو آف ریلیجنز اب ایک میڈیا آرگنائزیشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جس میں بیک وقت مختلف پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ پریس اینڈ میڈیا آفس ہے۔ دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے پریس اینڈ میڈیا کو 291 خبریں اور مضامین شائع کروانے کی توفیق ملی۔ اس کے ذریعے سے ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد افراد تک جماعت کا پیغام پہنچا اور بڑے بڑے اچھے جو ہیں ادارے انہوں نے خبریں دیں، ٹی وی کے بھی اور ریڈیو کے بھی۔ الاسلام ویب سائٹ ہے، قرآن کریم کی سرچ کی نئی ویب سائٹ openquran.com کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ الاسلام پر قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے لیے جدید زیدہ زیب readquran.app کے پہلے موبائل ورژن کا اجرا ہوا ہے۔ انگریزی زبان میں 330 اور اردو زبان میں 1000 کتب ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ انگریزی زبان میں 20 نئی کتب ایپل، گوگل اور امیزون پر شائع کی گئی ہیں۔ اب تک 91 کتب اس پلیٹ فارم پر شائع ہو چکی ہیں۔ اردو اور انگریزی میں 17 نئی آڈیو کتب تیار کی گئی ہیں۔
اس طرح اب تک اردو میں 82 اور انگریزی میں 51 کتب کی آڈیو فائلز تیار ہو چکی ہیں۔ خطبات جو ہیں میرے یہ 20 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو میں دستیاب ہیں۔ مختلف تقاریر اور کتب اور پریس ریلیزز وغیرہ بھی دستیاب ہیں۔ عربی ڈیسک کے تحت گزشتہ سال جو کتب اور پمفلٹس عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 166 ہے۔ اس سال چھوٹی بڑی درج ذیل 12 کتب پرنٹنگ کے لیے بھجوائی گئیں۔ اس طرح یہ تعداد اب 178 ہو چکی ہے، اور اس تفصیل کچھ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ عربی ڈیسک بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہا ہے۔ عربوں کے واقعات میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی مختصر ہوا تو بیان کر دوں گا۔ یمن سے ایک انفال صاحب آئے، وہ کہتی ہیں میں نے 5 سال قبل بیعت کی ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ خدایا مجھے صحیح راستے کی طرف ہدایت دے۔ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور نماز میں دعا کرتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایسا پانی پیوں پھر کبھی پیاس نہ لگے۔ میرے میاں احمدی تھے اور مجھ سے احمدیت کے بارے میں بات کرتے تھے، ہم مل کر MTA دیکھتے تھے۔ مجھے جماعتی افکار اچھے لگے اور میں نے بیعت کر لی۔ بیعت سے قبل میں نے کئی مبارک خوابیں دیکھیں۔ ایک خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی اتباع کرو کہ اصل جماعت احمدیت ہی ہے۔ اس کے بعد آواز کٹ گئی۔ بیدار ہوئی تو یقین تھا کہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی۔ پھر مصر سے خاتون لکھتی ہیں راندہ صاحبہ کہ میں کرونا ویکسین سے ڈرتی تھی۔ ایک دن مروہ شبوتی صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ ویکسین لگوا لی ہے؟ میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، میرا حوالہ دیا کہ میں نے کہا ہوا کہ ویکسین لگوانی چاہیے ساروں کو۔ یہ سن کر میں نے خوف کے باوجود ویکسین لگوا لی، اور دوسری ڈوز پر بھی خوف تھا، لیکن میں نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ میں خلیفۃ المسیح کی اطاعت میں لگوا رہی ہوں تو سب آسان کر دے۔ خدا کی قسم اس کے بعد مجھے کچھ نہ محسوس ہوا، نہ کوئی درد ہوئی۔ کافی واقعات ہیں عربوں کے بھی۔ رشین ڈیسک، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشین ڈیسک کو گزشتہ 13 سال سے توفیق مل رہی ہے کہ دوران سال میرے خطبات کا اور خطابات کا ترجمہ کر رہے ہیں، جلسہ سالانہ کی تقاریر کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام بہت وسیع ہو گیا۔ اور رشین جو مجھے خط لکھتے ہیں اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے خطبات کو باقاعدہ سن کے، اور بڑا شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ فرینچ ڈیسک ہے، اس ڈیسک کے ذمہ درج ذیل کام ہے MTA پر نشر ہونے والے خطبات کا ترجمہ، جماعت کے لٹریچر کا ترجمہ، خط و کتابت مرکزی جو ہے، سوشل میڈیا، فرینچ ویب سائٹ، اور اللہ کے فضل سے اس پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ چینی ڈیسک ہے، حضرت خلیفہ ثانی کتاب سیرت حضرت مسیح علیہ السلام کا چینی ترجمہ طبع ہوا ہے اس سال۔ اس وقت حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب وومن ان اسلام کا ترجمہ تیار ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں ٹائٹل کی تیاری کا کام جاری ہے۔ مسیح ہندوستان میں اس کا بھی چینی ترجمہ آخری چیکنگ ہو رہی ہے، اسی طرح اور لٹریچر چھپ رہا ہے۔ ٹرکش ڈیسک، دوران سال حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی درج ذیل کتب کا ترکی ترجمہ بغرض اشاعت ترکی بھجوایا گیا ہے۔ تحفۃ الندوہ، راز حقیقت المہدی، توضیح مرام، لیکچر لدھیانہ، استفتاء، تجلیات الہیہ، حجت الاسلام، اظہار حقیقت، قادیان کے عالیہ اور ہم۔
اس کے علاوہ اور کتابیں بھی ترجمہ ہو رہی ہیں. سواحیلی ڈیسک ہے. MT افریقہ پر نشر ہونے والے تمام پروگراموں کا سواحیلی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. MT افریقہ کے لیے قرآن کریم کا مکمل سواحیلی ترجمہ ریکارڈ کروایا جا چکا ہے، جو کہ دوران سال رمضان مبارک کے علاوہ دیگر ایام میں بھی تلاوت کے ساتھ نشر ہوتا رہا. انڈونیشین ڈیسک ہے. انڈونیشیا سے جو خطوط آتے ہیں، اس ڈیسک کے تحت خطوط کا ترجمہ اور خلاصہ تیار کر کے وہ پیش کیا جاتا ہے مجھے. جو میرے خطوط آتے ہیں انڈونیشین لوگوں کے، اب بہت زیادہ تعداد میں آنے لگ گئے ہیں. اس طرح تراجم کتب میں ملفوظات حضرت مسیح علیہ السلام جلد اول کے نصف حصے کے ترجمہ پر اس سال کام جاری ہے. راز حقیقت کا انڈونیشین ترجمہ پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. اسی طرح MTA کے پروگراموں کی طرف بھی ان کی توجہ ہے. اسپینش ڈیسک. مرکزی اسپینش ڈیسک کا قیام اسپین میں ہے. دوران سال بعد اسپینش ممالک کی مدد سے اس ڈیسک کے درج ذیل قائم کام ہوئے. خطبات اور خطابات کا انہوں نے ترجمہ کیا اور باقی TV پروگراموں کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں. اسی طرح مرکزی پریس میڈیا کے ساتھ تعاون کر کے ان کی شائع کر رہے ہیں. اور کتب جو نظر ثانی ہو چکی ہے اس سال، ابھی چھپی نہیں لیکن نظر ثانی ہوئی ہے اس سال، وہ ہیں لیکچر لاہور، لیکچر سیالکوٹ، راز حقیقت، چشمہ مسیحی، آسمانی فیصلہ اور منہاج الطالبین مسلم کی کتاب ہے. سوشل ویب سائٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ریسرچ آفس، اس میں پہلے نام اس کا عربک انگلش ٹرانسلیشن ریسرچ آفس تھا. اب یہ عربی سے انگلش میں اور انگلش سے عربی میں ترجمہ کا کام کر رہے ہیں. ترجمہ صحیح بخاری کی شرح جو ہے سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کی تھی، اس کا انگریزی ترجمہ جاری ہے. پہلی جلد کا کام مکمل ہو چکا ہے. فقہ المسیح اور مجموعہ اشتہارات جلد اول کا انگریزی ترجمہ جاری ہے. اور اس طرح میرے خطابات ہیں، حضرت خلیفہ المسیح کے دروس وغیرہ ہیں، کچھ خطابات ہیں، حضرت مسلم موعود کی بعض چھوٹی کتب ہیں، یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں تاریخ وقف نو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت دنیا بھر میں واقفین نو کی تعداد 78,000 ہے، جس میں سے 45,832 لڑکے اور 32,168 لڑکیاں ہیں. اس سال نئی درخواستیں جن پر والدین کو ابتدائی منظوری بھجوائی گئی، ان کی تعداد 3,519 ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی تعداد بھی ہر سال بڑھ رہی ہے. اور اچھا اس دفتر کے مرکزی شعبے نے کام سنبھال لیا ہے. مرکزی شعبہ IT، یہ شعبہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا فعال ہو چکا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے. مرکزی دفاتر جو ہیں ان کا IT میں مدد کرنے میں کافی کام کر رہا ہے. پریس اینڈ میڈیا آفس، اس کے تحت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے. MTA انٹرنیشنل، اس کے 16 ڈپارٹمنٹ ہیں اور اللہ کے فضل سے 503 کارکنان ہیں، 279 مرد اور 144 خواتین. 80 تنخواہ دار ہیں. ان میں سے تنخواہ کا الاؤنس ملتا ہے ان کو. MT افریقہ کے ذریعے افریقہ کے مختلف ممالک میں 12 اسٹوڈیوز اور بیوروز قائم ہیں. 150 کارکنان یہاں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 31 جنوری کو MTA کا آغاز ہوا تھا. اللہ کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے MTA کے 8 چینل 24 گھنٹے کی نشریات پیش کر رہے ہیں. اس 23 مختلف زبانوں میں رواں ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے MTA اپنا بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے. MTA افریقہ کے ذریعے سے بھی اب بڑا کام ہو رہا ہے اور وہاں کے جو اسٹوڈیوز ہیں کینیا میں بھی اور روانڈا میں بھی اور گھانا میں بھی، آئیوٹ آئی لینڈ میں، یہ نئے اس سال یہ 3 تو نئے بنے ہیں. گھانا وغیرہ کا پہلے کام کر رہے تھے. کیمرون میں MTA
کیبل سسٹم پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مولم باندونو کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ باندونو شہر میں ایک عیسائی بوڑھی خاتون جو ہمارا پروگرام ٹیلی ویژن پر دیکھتی ہے، اس نے مولم صاحب سے کہا کہ احمدیت کی یہ تعلیمات اگر پہلے آ جاتی تو مجھے یقین ہے کہ آج تمام چرچ خالی ہوتے، کیونکہ وہ ان تعلیمات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے سے لوگوں پر اچھا اثر بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ اس خاتون کا بھی پڑھا میں نے۔ اسی طرح خطبات کے ذریعے سے MTA پہ جو سنتے ہیں اس کے بیتیں بھی اس ذریعے سے ہو رہی ہیں، اور کافی لوگ اس طریقے سے بھی بیتیں کر رہے ہیں خطبات سن کے۔ ریڈیو اسٹیشنز ہیں جماعت احمدیہ کے، اس وقت جماعت احمدیہ کے اپنے 25 ریڈیو اسٹیشنز ہیں، مالی میں 15، برکینا فاسو میں 4، سیرا لیون میں 3، اس کے علاوہ تنزانیہ، گیمبیا، کانگو کنشاسا میں ایک ریڈیو اسٹیشن کام کر رہا ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ وائس آف اسلام ریڈیو ہے، اس ریڈیو کی بھی توسیع یہاں ہو گئی ہے، پہلے صرف لندن کے لیے تھا یہ، اب بریڈ فورڈ، ایڈنبرا اور کارڈف اور لنڈنڈیری اور گلاسکو بھی شامل ہو گئے ہیں اس میں۔ اسی طرح ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے سے بھی بیتیں ہو رہی ہیں، قبولیت احمدیت کی توفیق مل رہی ہے لوگوں کو۔ دیگر ٹی وی پروگرام جو ہیں 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 74 ممالک میں ٹی وی ریڈیو چینل جماعت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس سال 2686 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 2519 گھنٹے وقت ملا، اور ریڈیو اسٹیشنوں کے ذریعے سے 24,762 گھنٹے پر مشتمل 17,204 پروگرام شائع ہوئے۔ ٹی وی اور ریڈیو کے اس پروگراموں کے ذریعے مختلف اندازے کے مطابق 34 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ اخبارات میں جماعتی خبروں کے مضامین شائع ہوئے، اس ذریعے سے بھی اللہ کے فضل سے بہت کام ہو رہا ہے، اور اخباروں میں بھی، پریس میں بھی جماعت کا تعارف شائع ہوتا ہے۔ مقصد تصاویر ہے، یہ شعبہ بھی بڑا کام کر رہا ہے، تصویری زبان میں جماعت احمدیہ کی تاریخ انہوں نے محفوظ کر لی ہے۔ احمدی آرکیٹیکٹس ایسوسیشن ہے، یہ بھی واٹر فار لائف کے لیے اور سولر سسٹم کے ذریعے افریقہ کے غریب ممالک میں ماڈل ولیجز کے کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے خدمت کر رہے ہیں۔ مرکزی شعبہ AMJ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دفتری فرائض آسن رنگ میں انجام دے رہا ہے۔ احمدیہ آرکائیو اینڈ ریسرچ سینٹر جو ہے، اس میں بھی اللہ کے فضل سے بعض نایاب تاریخ جو ہے جماعت کی انہوں نے کھوج لگا کر، تلاش کر کے جمع کی ہے، اور جمع بھی کر رہے ہیں۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 37 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں۔ 48 مرکزی ہسپتالوں میں 48 مرکزی ہیں، اور 34 ڈاکٹروں کی تعداد 48 مرکزی ڈاکٹر ہیں، اور 34 مقامی ڈاکٹر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 11 ایک ڈینٹل کلینک کا بھی اجرا ہوا ہے لائبیریا میں۔ افریقہ کے 11 ممالک میں 615 پرائمری اور مڈل اسکول ہیں، جبکہ 10 ممالک میں 80 سیکنڈری اسکول کام کر رہے ہیں۔ نائجیریا میں پہلے احمدیہ مسلم کلینک کا اجرا ہوا، نائجر میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں پہلا اجرا ہے اس کا، اور اچھا کام کر رہا ہے۔ مجلس ہیومینٹی فرسٹ ہے، اس کے تحت بھی کام ہو رہا ہے بڑا اچھا۔
خون کے احتیاط دیے جا رہے ہیں، آپریشن آنکھوں کے ہوتے ہیں، فری میڈیکل کیمپ لگتے ہیں، اور پھر ڈیزاسٹر مختلف قسم کے جو طوفان وغیرہ آتے ہیں یا جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس میں یہ لوگ بڑا مدد کر رہے ہیں۔ قیدیوں سے رابطے اور ان کی خبرگیری، اس کے نائجر میں اس میں بہت اچھا کام کیا ہے، کانگو کنشاسا میں، بورکینا فاسو میں، گانا میں، سینٹرل افریقہ میں، گیمبیا میں، کینیا، آئیوری کوسٹ، مالی، تنزانیہ، گنے بساؤ، گنی کناکری، سیرا لیون، انڈیا، ہالینڈ، ان سے یہاں قیدیوں سے اچھے رابطے ہوئے ہیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ کی گئی، اس کا اچھا اثر ہو رہا ہے۔ نوآئین کے لیے تربیتی کلاسز اور فریشر کورس کا انعقاد ہوگا۔ نوآئین کے لیے 4887 جماعتوں میں 51,745 تربیتی کلاسز، تعلیمی کلاسز اور فریشر کورسز کا انعقاد ہوگا۔ نوآئین سے بحالی رابطہ کے مطابق نائجر میں 15,000 کے قریب رابطے ہوئے، کیمرون میں 10,355، سینیگال میں 3,000 سے اوپر، سیرا لیون میں 3,361، بینین میں 2,000 سے اوپر، آئیوری کوسٹ میں 2,000 سے اوپر، تنزانیہ میں دوران سال تقریباً 2,000، نائجیریا، بورکینا فاسو، گانا، گنی کناکری، گنی بساؤ، کینیا، لائبیریا، گیمبیا، کانگو کنشاسا، بنگلہ دیش، ہندوستان، انڈونیشیا، ملیشیا، ٹوگو، یوگنڈا، UK، ان سب ممالک میں نئے رابطے ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے رابطے بحال ہو رہے ہیں جو پرانی بیعتیں تھیں۔ اس سال ہونے والی بیعتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بیعتوں کی تعداد 1,76,836 ہے، گزشتہ سال کی نسبت 51,615 کا اضافہ ہے اللہ کے فضل سے۔ 109 ممالک سے 160 سے زائد اقوام احمدیت میں داخل ہوئیں۔ دوران سال نائجیریا میں 35,627 بیعتیں ہوئیں، سینیگال میں 22,000، گنی کناکری میں 18,542، سیرا لیون 15,717، کیمرون میں بیعتوں کی تعداد 14,000، کانگو برازیل میں 12,000، اور پھر 10,000 اس کے قریب جو ہیں گنی بساؤ میں ہیں، تنزانیہ میں، کانگو کنشاسا میں، بورکینا فاسو میں، لائبیریا میں، گیمبیا میں، مالی میں، آئیوری کوسٹ، چاڈ، مڈغاسکر، سینٹرل افریقن ریپبلک، کینیا، یوگنڈا، ساؤ تومے، زمبابوے، روانڈا، گھانا، اور اس طرح بہت سارے ممالک ہیں، ایتھوپیا، موریشس، مصر، گابون، برطانیہ، جنوبی افریقہ، کوموروز آئی لینڈ، مایوٹ آئی لینڈ، کیمپ وردے آئی لینڈ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں ہوئی ہیں۔ ایشیا اور عرب ممالک بعض اور یورپ میں بھی بیعتیں ہوئی ہیں۔ کرغزستان سے ضمیر والرزار صاحب، ضمیرو الزار صاحب کہتے ہیں کہ اس سال موسم بہار میں میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا سے سچے راستے یعنی احمدیت کو قبول کیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے 1 سال تک تبلیغ کی، اس طرح مجھے اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے۔ جیسے دجال کے بارے میں مجھے پہلے یہ بات سمجھ نہ آئی تھی
کہ اس کی پیشانی پر 666 یا چھوٹا یا جھوٹا لکھا ہوا ہوگا وغیرہ۔ اس طرح میرا دل پرسکون ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا سے میرا دل کھل گیا، اس پر میں بہت خوش ہوں۔ پیراگوئے کی ایک نوبائے خاتون کہتی ہیں، میں پہلے عیسائی تھی اور 6 ماہ قبل احمدی مسلمان ہوئی ہوں۔ میں نے مذہب کا کبھی بھی سنجیدگی سے مطالعہ نہیں کیا تھا۔ میرے عیسائیت کے بارے میں بعض سوالات تھے جن کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر میں نے مختلف مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کر دی اور مجھے لگا کہ اسلام کی بنیاد بہت مضبوط ہے اور اسلام کے عقائد سمجھ میں آتے ہیں۔ پھر میرا رابطہ جماعت احمدیہ کے مبلغ سے ہوا تو انہوں نے اسلام کی بہت سی خوبیاں بیان کیں جو کہ میرے لیے بالکل ایک نئی دنیا تھی۔ مجھے اسلام کی حقیقت سمجھ آ گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ازبکستان ہے، جو افریقن ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، رشین ممالک ہیں، بہت سارے ملکوں کے واقعات ہیں جو تفصیل سے بتائے نہیں جا سکتے۔ خوابوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے احمدیت قبول کی اور اس کے بھی کافی واقعات ہیں، آئندہ کسی وقت انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے۔ پھر نشانات دیکھ کر لوگوں نے بیعتیں کی۔ فلپائن کے مبلغ انچارج کہتے ہیں، ایک نوبائے دوست ہیں سلیم حسن البانی صاحب، جن کا تعلق تاؤسک قبیلہ سے ہے، ایک چھوٹے سے جزیرہ سگانگنگ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک سنی مسلمان تھا اور مجھے لوکل صدر جماعت نے ایک جماعتی پروگرام میں مدعو کیا۔ مبلغ کا ایڈریس انگریزی میں تھا، میں سمجھ نہ سکا۔ بعد میں لوکل صدر صاحب نے ترجمہ کر کے بتایا، چنانچہ میں پروگرام میں شامل ہوتا رہا اور لوکل معلم سے بھی سوال و جواب ہوتے رہے۔ 5 نومبر 2021 کو ہمارے ہی علاقے میں جمعہ کی نماز کا انتظام تھا اور تبلیغی نشست بھی تھی۔ میں اس دن صبح سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، اگر احمدیت سچی ہے تو مجھے اس کا کوئی نشان دکھا، اگر جماعت سچی ہے تو مجھے بارش کا نشان دکھا، کیونکہ بارش تیری رحمت کا نشان ہے اور سورج دوزخ کی گرمی کا۔ ابھی میں دعا کر ہی رہا تھا کہ شدید بارش شروع ہو گئی اور اس قدر شدید بارش ہوئی کہ مجھے لگا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکوں گا۔ جب ایسا ہوا تو میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اے اللہ، اب اس بارش کو روک دے تاکہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا سکوں، اور اس دعا کے ساتھ ہی بارش تھم گئی اور میں جمعہ کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ کیونکہ ہمارے علاقے میں باقاعدہ مسجد نہیں تھی، اس لیے ہم جنگل میں ہی ایک چھوٹا سا شامیانہ لگا کر نماز پڑھ رہے تھے جو ہمیں بارش سے مشکل بچا سکتا تھا۔ جب میں وہاں پہنچ گیا تو دوبارہ بارش شروع ہو گئی اور خطبہ کے دوران مولم صاحب کی قمیض بھی پیچھے سے بھیگ گئی اور ہم نے بھی اپنے جائے نمازوں پر ناریل کے پتے رکھ کر گیلا ہونے سے بچایا۔ ہم جتنی دیر نماز پڑھتے رہے بارش ہوتی رہی۔ نماز کے بعد تبلیغی نشست تھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے دنیا میں امن قائم ہوا ہے۔ بارش کا نشان دیکھ کر میں نے اسی دن بیعت کر لی۔ مخالفین کی مخالفت کے نتیجے میں بھی بیعتیں ہوتی ہیں۔ غیر معمولی تبدیلیاں نوبائن میں پیدا ہو رہی ہیں بیعتوں کے بعد۔ یہ تو علیحدہ اتنا وسیع مواد اکٹھا ہو چکا ہے کہ علیحدہ کسی وقت بیان ہوتا رہے گا۔ نوبائن کو احمدیت چھوڑنے کی دھمکیاں ملتی رہیں مخالفین کی طرف سے، مال اور مدد کا لالچ ملتا رہا، لیکن نوبائن جو ہیں ثابت قدم رہے۔ پھر نشان بھی لوگوں نے دیکھے، کس طرح اللہ تعالیٰ مخالفین کے بد انجام ان کو دکھا رہا ہے۔ قبولیت دعا کے بہت سارے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں اور جماعتی جلسوں میں شامل ہو کے جو ان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مخالفین کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے ہو۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ تھی۔ تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا
تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ پھر آپ نے فرمایا یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، اور خدا اپنے گروہ کو غالب کرے گا تو کچھ بھی خوف نہ کر، میں تجھے غلبہ دوں گا۔ ہم آسمان سے کئی بھید نازل کریں گے اور تیرے مخالفوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ہم وہ باتیں دکھلائیں گے جن سے وہ دوڑتے تھے۔ بس تو غم نہ کر، خدا ان کی طاق میں ہے، خدا تجھے نہیں چھوڑے گا اور نہ تجھ سے علیحدہ ہوگا جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر کے دکھلائے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا گیا جس کے دشمنوں کو خدا نے رسوا نہ کیا۔ ہم تجھے دشمنوں کے شر سے نجات دیں گے، ہم تجھے غالب کریں گے، اور میں عجیب طور پر دنیا میں تیری بزرگی ظاہر کروں گا۔ میں تجھے راحت دوں گا اور تیری بے خونی نہیں کروں گا، اور تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور تیرے لیے میں بڑے بڑے نشان دکھاؤں گا۔ ان کو کہہ دے کہ میں صادق ہوں، بس تم میرے نشانوں کے منتظر رہو۔ حجت قائم ہو جائے گی اور کھلی کھلی فتح ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ تیرا کام ناتمام رہے، لیکن خدا نہیں چاہتا مگر یہی کہ تیرا کام پورا کر کے چھوڑے۔ خدا تیرے آگے آگے چلے گا اور اس کو اپنا دشمن قرار دے گا جو تیرا دشمن ہے۔ جس پر تیرا غضب ہوگا میرا بھی اسی پر غضب ہوگا، اور جس سے تو پیار کرے گا میں بھی اسی سے پیار کروں گا۔ خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، اور انجام کار ان کی تعظیم ملوک اور ذوی الجبروت کرتے ہیں، اور وہ سلامتی کے شہزادے کھلاتے ہیں۔ میری فتح ہوگی اور میرا غلبہ ہوگا، مگر جو وجود لوگوں کے لیے مفید ہے میں اس کو دیر تک رکھوں گا۔ تجھے ایسا غلبہ دیا جائے گا جس کی تعریف ہوگی، اور کاذب کا خدا دشمن ہے اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور تبلیغ کرنے کی بھی توفیق دے، اپنی حالتوں کو بدلنے کی بھی توفیق دے، جو اس طرح اپنی حالتیں کرنے والے ہوں جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کامیابیاں عطا فرما رہا ہے یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہمیں بھی لہو لگا کے اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذرا سی کوشش میں برکت ڈالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام سے ہی وعدہ ہے۔ بس ہم میں سے وہ خوش قسمت ہیں جو اپنے عملوں کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں پھر اسلام غالب ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور آج جو دنیا اسلام کو تحقیر کی نظر سے دیکھتی ہے وہ دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے گائے گی، آپ کی مدح کرے گی، اور آپ کے پیچھے چلنے میں اپنا فخر محسوس کرے گی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ سب دیکھنے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔